تو مال مانگوگے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو، ہم دنیا میں ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور جب مر کے قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے، تو ہم کہیں گے فرشتوں سنو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ذرا حضور سے محبت کرتے بہت ہیں اچھے، تو حضور کی محبت میں ایک مرتبہ بولتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اب توجہ آپ میری طرف کریں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پہ اور آپ پہ بے شمار احسانات ہیں، بولے ہیں کہ نہیں احسان؟ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ اور آپ پر؟ اگر ہم کاؤنٹ کریں اور محاسبہ کریں اور ہم جائزہ لیں تو دیکھیں اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پہ اور آپ پر۔ اتنے احسانات ہیں اللہ کے کہ ہم نہ اللہ کے احسان بدلا توجہ کریں، دیکھیں اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر اور آپ پر۔ دیکھیں 18,000 سے زائد تقریباً اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن آپ اللہ کے احسانات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے جب ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا تو جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہے، جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جس مخلوق سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان ذرا آپ بتائیں مجھے، اللہ نے آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا، نہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپلیکیشن لکھی تھی، نہ آپ نے اللہ سے کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں انسان بنا کے پیدا کر دے۔ ذرا آپ بتائیں اگر اللہ چاہتا تو آپ کو درخت بنا کے پیدا کرتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو پہاڑ بنا کے نصب کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو ستارہ بنا کر کے آسمان میں کہیں نصب کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو چوپایا بناتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو جانور بناتا، مگر آپ اللہ کے احسانات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا۔ اللہ سبحان اور صرف انسان پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور یہی بس نہیں، آپ کرم بالائے کرم دیکھیں، اللہ نے مسلمان کے ساتھ میں ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ کون سے نبی کی امت میں؟ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور رسول نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا کر کے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دے۔ ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ذرا آپ توجہ کر لیں، حضور کی شان کیا ہے، ذرا توجہ کریں آپ۔ آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو پڑھیں، آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں، آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا کی زندگی کو سمجھیں، لیکن آپ توجہ کریں اور میری گفتگو کو ذرا آپ توجہ سے سن لیں۔ آپ کے نبی کی ذات وہ ذات ہے اور آپ کے نبی کی ذات کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے نبی کی زندگی کو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ لے تو وہ حضور پر ایمان لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا توجہ کر لیں آپ، دیکھیں آج ہم اور آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج ہم سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں why you celebrate birthday your holy prophet، تم اپنے پیغمبر اعظم کا جنم دن کیوں مناتے ہو، تم اپنے نبی کا عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، واج کیوں آپ دا ورلڈ، آخر انہوں نے دنیا کو دیا کیا ہے، نماز اور روزوں کے علاوہ کچھ دیا ہے، حج اور زکوٰۃ کے علاوہ کچھ دیا ہے، آخر انہوں نے دنیا میں دیا کیا ہے۔ آج اس ماڈرن دور میں تمہارے نبی کی تعلیمات کا معاملہ کیا ہے، آج اس ماڈرن دور میں تمہارے نبی کی تعلیم کیا ہے، تو ذرا آپ توجہ کر لیں۔ دیکھیں آج ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، لیکن اگر آپ سال کے کیلنڈر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، جنوری کی 1 تاریخ سے آپ شروع کریں اور دسمبر کی 31 تاریخ تک آپ دیکھ لیں تو پوری دنیا میں مختلف دن منائے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس دن لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں، یعنی اپنی ماں کا دن مناتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے جس دن لوگ فادرس ڈے مناتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے جس دن لوگ مزدوروں کا دن مناتے ہیں۔ اب آپ توجہ میری طرف کر لیں، آج جتنے بھی دن منائے جا رہے ہیں اگر ان کی بنیاد خیر پر ہے، اس کا پیغام اگر کائنات میں سب سے پہلے کسی ذات نے دیا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں آج دنیا میں ایک دن آتا ہے، توجہ کریں آپ، بس میری گفتگو آخری مرحلے سے گزر رہی ہے، توجہ کریں۔ آج ایک دن آتا ہے جس دن لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں، سال میں ایک دن منتخب کر لیا گیا ہے اور اس دن ماں کی محبت میں اسٹیٹس لگا دیا اور کہتے ہیں ماں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مدرس ڈے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ماں سے محبت کرنا چاہیے، لیکن آپ کائنات کا جائزہ لے لیں، آپ ہسٹری کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، اگر والدہ کا مقام اور ماں کا مقام کائنات میں کسی ذات نے سب سے پہلے
پہلے لوگوں کو بتایا ہے تو وہ آمنہ کی لال کی ذات ہے. آج دنیا جنم دن مناتی ہے اور آج دنیا یاد کرتی ہے ماؤں کو, آج دنیا فادرز ڈے مناتی ہے, ماں باپ کا دن مناتی ہے, لیکن پیغمبر اعظم فرماتے سنو, اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا رب تم سے راضی ہے, اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہارا رب تم سے ناراض ہے. حضور فرماتے سنو, باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. بتائیں آپ, آج ایک دن آتا ہے جس دن لوگ کہتے ہیں مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے, بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے, مزدوروں کو حق دیا جانا چاہیے. لیکن ذرا آپ اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں, اس کائنات میں مزدوروں کے حق کی بات اگر کسی ذات نے سب سے پہلے کی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے. حضور فرماتے سنو, مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے تم اس کی روزی ادا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت دیکھیں آج ایک دن آتا ہے اور ایک جملہ عام طور سے آپ سب کو لکھا ہوا ملتا ہے, آپ سب مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں, آپ ایک جملہ عام طور سے دیکھتے ہوئے گے لکھا ہوا رہتا ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ. ایک دن آتا ہے جس دن لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو تحفظ ملنا چاہیے, بیٹیوں کو پروٹیکشن ملنا چاہیے, لیکن آپ کائنات کا جائزہ لے لیں, اس دور میں جس دور میں بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جا رہا تھا, مصطفیٰ جان رحمت میں اس دور میں فرمایا تھا سنو, بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن نہ کیا کرو اس لیے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا سنو, جس کو اللہ بیٹی سے نواز دے اور وہ اسے پال پوس کر کے اس کے گھر کا بنا دے, حضور نے فرمایا تھا میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے. دیکھیں آج جتنے بھی دن منائے جا رہے ہیں اگر ان کی بنیاد خیر پر ہے تو اس کا پیغام سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا نے دیا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں. دیکھیں اگر کوئی حضور کی زندگی کو پڑھ لے کوئی دانشور تو حضور کے بارے میں کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے, بس یہ بات میں آپ سب کے ذہن پہ اتار دوں اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. ذرا توجہ کریں آپ, دیکھیں ایک نام ہے جس کو دنیا ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کے نام سے جانتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کون ہے؟ یہ امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر ہے اور پیشے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا لائر ہے, اپنے وقت کا بہت بڑا سائنسداں ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ جہاں گوگل پر جا کر کے دنیا بھر کے خرافات سرچ کرتے ہیں وہاں جا کر کے آپ اس کتاب کو سرچ کیجئے گا. آپ جا کے گوگل پہ لکھیے گا THEHUNDRED, آپ لکھیے گا The 100, آپ کے سامنے ایک کتاب آئے گی. ذرا توجہ کریں دیکھیں یہ کتاب کیا ہے اور اس کتاب میں ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے لکھا کیا ہے. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے اب تک 100 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی تعلیمات کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہو, جن کے ریسرچ کو پوری دنیا نے مانا ہو, جن کی عظمت کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہو. جب یہ کتاب چھپ کے منظر عام پر آنے والی تھی دنیا کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ یہ مذہباً عیسائی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کتاب میں وہ ایک نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرے. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ تعلیمی اعتبار سے سائنسداں ہے, ہو سکتا ہے ایک نمبر پر یہ نیوٹن کا ذکر کرے, آئنسٹائن کا ذکر کرے. لیکن آپ توجہ کر لیں اور اگر آپ کے دل میں یقیناً دل ہے پتھر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے. ذرا توجہ کریں, جب یہ کتاب چھپ کر کے منظر عام پر آئی ہے اور دنیا نے جب اس کے پہلے پیج کو کھولا ہے تو دنیا نے اس کتاب کے پہلے پیج پر پڑھا ہے, اور جب آپ اس کتاب کے پہلے پیج کو کھولیں گے تو پہلے پیج پر پہلی صدر پر نہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, نہ نیوٹن کا نام ہے, نہ آئنسٹائن کا نام ہے. اس کتاب کے پہلے پیج پر ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے محمد he was only one man in human history, he was supremely successful on both level religious and secular. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے لکھا دنیا والوں سنو, جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے اب تک پوری دنیا میں اگر کوئی شخص مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کے رہنما محمد الرسول اللہ. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, بلند آواز سے بولو نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم, جشن دستار عالمیت و حفظ و قرت, مدرسہ الجامعۃ القادریہ. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत। तवज्जो करें, बस आखिरी बात, आज भी ये किताब मौजूद है, आप जा करके इसे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। जब ये किताब छप करके मंजर आम पर आई थी, आज भी डॉक्टर माइकल हार्ट जिंदा है, 90 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है। दुनिया ने उससे पूछा था, ये बताओ तुमने इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक नंबर पे क्यों रखा? उसने कहा मुझे वाज़े दलील दो, मैं अपनी रिसर्च को वापस ले लूंगा। उसने कहा मुझे दलील दो, कोई है जो उनसे कामयाब हुआ हो, दलील दो, कोई है जो उनसे ज्यादा अजीम हो, दलील दो, कोई है जिसकी अजमत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया हो, उनसे ज्यादा कामयाब हुआ हो। उसने कहा दलील दो, मैं अपनी बात से रुजू कर लूंगा। आज भी उसका चैलेंज मौजूद है, पूरी दुनिया चाह करके भी किसी और को हमारे और आपके आका से ज्यादा अजीम और ग्रेड पेश नहीं कर सकी है। अब आखिरी जुमले पे आप तवज्जो करें, उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है। दुनिया चाह करके भी किसी और को हमारे और आपके आका से ज्यादा अजीम और ग्रेड पेश कैसे कर सकती है? इसलिए कि हुजूर वो हैं जिनकी अजमत को उनका परवरदिगार बढ़ाता है और रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऐ ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, माना की ज़मीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।